السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ 2 روزہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اس اجلاس کے کیا فیصلے ہوئے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور پنجاب میں جو سیاسی بحران ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ اس اجلاس میں جو کہ 2 روز تک جاری رہا، تقریباً 6 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا ہے، جس میں پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے اور دہشت گردی اور اس امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے مختلف اقدامات جو ہیں وہ ان پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی کے سدباب کے لیے مختلف تجاویز سامنے آئی اور کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی صورتحال کا بھی تفصیلی طور پر احاطہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں اس عزم کے ادا کیا گیا کہ پاکستان کے للکارنے والی جو بھی قوت ہوگی اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور پاکستان کی سلامتی خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے امن و امان خراب کرنے والے عناصر کو آہنی ہاتھوں سے کچلا جائے گا۔ یہ بڑے فیصلے ہیں اور ان کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں میں تیزی آ رہی تھی اور اسی لیے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ موجودہ آرمی چیف جب اب اپنا منصب سنبھال چکے ہیں تو وہ اس حوالے سے اہم سٹیپس جو ہیں وہ لیں گے۔ اگرچہ سیکورٹی ادارے اس حوالے سے اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس ایک اہم ترین فورم سے یکسو کے ساتھ آواز کا اٹھنا ضروری تھا اور فیصلوں کا سامنے آنا بہت ضروری تھا۔ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو بھی عناصر مذموم پراپیگنڈا چلا رہے ہیں پاکستان کی معاشی ابتری کے حوالے سے، یا جو اس حوالے سے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنایا جائے۔ 10 سالہ روڈ میپ کی منظوری دی گئی ہے اور اس روڈ میپ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر اقدامات وضع کرے گی۔ ایک انرجی پلان وہ لایا جا رہا ہے جس کے تحت توانائی کی بچت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 17 ارب ڈالر سالانہ وہ اس توانائی کی بچت نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں، یعنی کہ دن کی روشنی میں تمام تر کاروبار ہوگا اور رات کو مکمل طور پر توانائی کو بچایا جائے گا۔ مغرب کے بعد مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی اور صرف دن کی روشنی میں ہی خریداری ہوگی۔ اس حوالے سے تاجر تنظیموں کو کچھ تحفظات ہیں، شکایات ہیں، لیکن ان کی شکایات اور تحفظات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر طریقے کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو سختی بھی برتی جائے گی، تاکہ کیونکہ یہ اب واضح طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ پہلے ملک ہے اور بعد میں کوئی انفرادی یا طبقہ یا ان کے اپنے معاملات۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا روڈ میپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ جاتے ہیں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ پنجاب میں ایک دلچسپ سیاسی کھیل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو جو کہا گیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس حوالے سے اعتماد کا ووٹ تو شاید اب ان کو لینا پڑے گا۔ 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس بات کی توقع ہے کہ اس دن چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پہ ایک رکن ہے، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ 3 اور لوگوں کو بھی نیوٹرل لینے کا کہا گیا ہے۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ تعداد زیادہ ہے جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے ووٹ نہیں دے گی۔ مسلم لیگ ق کے 10 کے 10 ارکان جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے ہیں۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، اگر چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پاتے تو ان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی پنجاب میں، لیکن اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا سی ایم کا۔ سی ایم کے الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ 186 ارکان وہاں پہ اپوزیشن کے پاس بھی اس وقت نہیں ہے۔ اپوزیشن کو شاید 178 ارکان کی حمایت حاصل ہے، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور کچھ اور آزاد کو ملا کر، تو ان کی بھی حکومت نہیں بن سکتی۔ رن آف الیکشن میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کی اکثریت ہو جائے گی، تو جو اکثریت رن آف الیکشن میں ان کی ہوگی تو ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بن جائیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے تو جیسا کہ منصوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیں گے، تو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد صوبائی اسمبلی تحلیل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی۔
اب 11 جنوری کو اس حوالے سے اہم ترین سماعت بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس نے بھی پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے اور بالخصوص گورنر پنجاب نے جو آرڈر کیا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے، اس کی سماعت ہونی ہے، اس پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس دن کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اگر معاملے کو طول دیتی ہے تو پھر بھی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ برقرار رہے گی، کیونکہ 11 جنوری تک چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے عدالت کو تحریری طور پر بتا رکھا ہے کہ 11 جنوری تک وہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جیسا کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، بیشتر ارکان اور مسلم لیگ ق کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی کو اور حکومت کو چلنا چاہیے، کیونکہ تاکہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں اور کچھ وقت جو ہے وہ پنجاب میں مل جائے۔ لیکن عمران خان اب چونکہ ایک واضح طور پر منصوبہ جو ہے وہ دے چکے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں کہ وہ کے پی کے اور پنجاب حکومتیں برقرار نہیں رکھنا چاہتے تاکہ جنرل الیکشن جلدی ہو جائیں۔ لیکن ایک بات طے ہے اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جنرل الیکشن اب بہت جلد نہ ہو، یعنی کہ جنرل الیکشن وقت پہ ہی ہونے کی اب وہ نوید سنائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ پنجاب کے حوالے سے معاملات بلا شبہ اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہاں پہ نگراں سیٹ اپ آ جائے گا۔ ایک اور جو ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اب جہاں نگراں سیٹ اپ آئے گا تو وہاں پہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے، اور پھر ٹیکنوکریٹ جو ہے ان کی مدت کا تعین اس وقت ہوگا جب یہ اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کر چکی ہوں گی کہ آیا ان کو کنٹینیو کرانا ہے یا جنرل الیکشن وقت پہ کرائے جائیں گے۔ لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے، اور کچھ اطلاعات بھی یہی ہیں کہ انتخابات بہت جلد ہونے والے نہیں ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے اور وہ ایک طویل مدت کے لیے چلے گا، لیکن وہ آئے گا تب جب یہ حکومتیں اپنی مدت پوری کر چکی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔